اور آئیے اب رخ کرتے ہیں اس خبر کی طرف جس کی وجہ سے پورے حیدرآباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور نے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب موسی ندی میں شدید سیلاب آیا تھا تو بھاری نقصان ہوا تھا، اور جب بھی طغیانی کی کیفیت ہوتی ہے تو موسی ندی کے کنارے آباد عوام کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسی ندی کے کنارے آباد لوگوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے 3 ضلع کلکٹروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ دانا کشور کے مطابق متاثرین کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جانے کے اقدامات ہو رہے ہیں اور ہر طرح سے ہٹائے جا رہے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ روزگار کی فراہمی کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے حکومت سے تعاون کرنے کی عوام سے خواہش کی ہے۔ دانا کشور نے کہا کہ موسی ندی کے متاثر عوام کی سکھی تنظیم کے ذریعے کونسلنگ کی جا رہی ہے۔ اور آئیے اس معاملے پر بات کرتے ہیں کانگریس ترجمان ڈاکٹر صوفی صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صوفی صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا منصف ٹی وی میں۔ بہت شکریہ۔ ہائیڈرا ایک بہت بڑا ایشو اس وقت حیدرآباد میں چل رہا ہے۔ ہائیڈرا یعنی حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی پروجیکٹ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے زبردست پریشان ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آج کی جو پریس کانفرنس تھی دانا کشور کی اور اے وی رنگناتھن کی، بہت ہی خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ خوشخبری ہے پرانے شہر کی عوام کے علاوہ موسی ندی جہاں سے جا رہی ہے، جیسے موسی ندی کے علاقے میں سیمی اربن ایریا آتا ہے اور نئے ترقیاتی علاقے آتے ہیں، اور پرانے شہر کا علاقہ آتا ہے، نئے ڈیولپمنٹس جہاں ہو رہے ہیں وہ علاقہ بھی یہاں آتا ہے، اور جو نیم شہری علاقہ ہے وہ بھی یہاں پہ آتا ہے۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ یہ ان سارے علاقوں میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو متبادل تیار کرنے کے بعد ہی وہاں سے ہٹنے کی گزارش کی جائے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں ہٹتے ہیں تو زبردستی نہیں کی جائے گی، افہام و تفہیم کے ذریعے ہی ان کو وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جہاں تک ہائیڈرا کا سوال ہے، ہائیڈرا نے بھی آج واضح کر دیا ہے کہ اس کے مقاصد بالکل دستور کے دائرے میں ہیں، کسی قسم کی کوئی زبردستی یا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، اور جہاں جہاں پر پانی کو امپروو کرنا ہے، زیر زمین پانی کو امپروو کرنا ہے، وہاں پر ہائیڈرا کام کرے گی، تالابوں کی سیفٹی کے لیے کام کرے گی۔ تو اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے سروے ہو رہا ہے اور مکانات پر باضابطہ نشان لگایا جا رہا ہے، ظاہر ہے عوام میں جو ہے ایک طرح کی جو ہے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی، فکر مند ہوں گے، لوگ پریشان ہیں، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اس کے بدلے میں جو مکانات دیے جا رہے ہیں وہ کافی چھوٹے ہیں، اور جبکہ ان کے رجسٹرڈ کردہ جو بڑے بڑے پلاٹ ہیں انہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے، یہ پریشانی کی بات ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو متبادل مطمئن کرنے کے بعد ہی وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زور زبردستی کر کے آپ کو منتقل کر دیا جائے۔ متبادل بنانے کے بعد بھی اگر وہاں کے مکین نہیں چاہتے وہاں جانا تو ان پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پانی کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے آپ کا شخصی معاملہ نہیں ہے، وہ آپ کے آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے۔ تو آنے والی نسلوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے ہم کو قربانیاں دینی پڑے گی، اور یہ قربانی زور زبردستی سے نہیں ہوگی بلکہ افہام و تفہیم کے ذریعے ہوگی، اور انہی لوگوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا جو جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے سیٹسفیکشن کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ راتوں رات شفٹنگ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ شجاع صاحب، ایف ٹی ایل بفر زون میں اب بڑی بڑی عمارتوں اور مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے، پھر اس کی اجازت ہی کیوں دی گئی تھی؟ ظاہر ہے عوام اس پر احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ بجا ہے۔ دیکھیے، بہت ساری بلڈنگیں اجازت کے بغیر بھی تعمیر کی گئی ہیں، 1 منزل کی اجازت لی گئی اور 10 منزل بنا لیے گئے۔ جی، تو یہ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے آپ کے پاس وہ ہے پینے کا پانی،
زراعت کا پانی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے پانی کے بغیر تو پھر اس کو کوئی سرکار, کوئی آرگنائزیشن, کوئی این جی او کچھ نہیں کر سکتا. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کے ویلفیئر کے لیے ہو رہا ہے. اب ایک آج جو کلیئرٹی آئی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو کلیئرٹی آج آئی ہے, زور زبردستی کہیں بھی نہیں کی جائے گی, ڈسپلیسمنٹ کہیں بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, اور بہت ہی ہائیر لیول پہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں, اور آج وہ عوام کے سامنے آئے ہیں. یقیناً جو عمارتیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں جن کی وجہ سے آبگیر علاقے متاثر ہوئے ہیں, اس کو تو توڑنا ہی پڑے گا, کیونکہ بار بار یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ پینے کا پانی دراصل آپ کی زندگی ہے. اگر آپ زندگی کو بچانا چاہتے ہیں, سرکار کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اس کو جو ہے ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی, جو لوگ جانے کے لیے تیار ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا جائے گا, لیکن گھر چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا روزگار بھی وہاں جڑا ہے, بچے اسکول جاتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو کیا ان سبھی معاملات کی طرف جو ہے حکومت توجہ دے رہی ہے؟ کیونکہ کئی لوگوں کے گھروں میں دکانیں ہیں, آس پاس وہ ٹھیلے لگاتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ڈبل بیڈ روم کی جو بات کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے لیے ناکافی ہے, خاندان بڑے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہماری زمین جو ہے گورنمنٹ ایک طرح سے ہڑپ کر رہی ہے, ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے اس پروگرام میں سارے نکات کو شامل کیا گیا ہے. اگر کوئی بڑی فیملی ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تو اس کی ضروریات کے مطابق اس کو مکان دیا جائے گا. جہاں اسکولز جو ہے متاثر ہو رہے ہیں, وہاں پہ قریب میں جہاں پہ لوگوں کو جو پھر سے بسایا جائے گا, وہاں اسکول بھی بنائے جائیں گے. مندر بھی کچھ ہیں, کچھ درگاہیں بھی ہیں, ان سب کو ریپلیس کیا جائے گا. اور حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسٹیٹیوٹ, جیسے کچھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بھی ہیں, ان کو بھی موزوں جگہ دی جائے گی تاکہ انڈسٹری چلے, اور جو کاروباری علاقے ہیں اس کو بھی جو ہے جگہ دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ خالی مکان دے دی جائیں گے, مکمل پیکیج ان کو دیا جائے گا. ان کا جیسا علاقہ تھا جس میں جو فیسیلیٹیز تھی, وہ ساری کی ساری فیسیلیٹیز ان کو متبادل جگہ پر فراہم کیے جائیں گے. اور یہ بات کلیئر کر دی گئی پھر ایک بار کہ متبادل انتظام کے ہونے کے بعد ہی ان کو چھوا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی جو ہے سہولت متبادل کے طور پر ان کے لیے کی جا رہی ہے, اس کے باوجود احتجاج ہو رہا ہے. کیا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ کیا حکومت انہیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا پا رہی ہے؟ دیکھیے, لوگ سمجھ پا رہے ہیں, لوگوں کو احساس ہے کہ انہوں نے غلط زمینیں خریدیں, لوگوں کو احساس ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اگر وہ پانی میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے. ابھی دیکھیے, ایک میدک میں 4 منزلہ عمارت بالکل تالاب کے اندر بنا دی گئی. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اگر پانی زور سے آ جائے تو مکان منہدم ہو سکتا ہے نا. تو اس سے پہلے کہ پانی کی وجہ سے وہ مکان منہدم ہو, حکومت نے اس کو منہدم کیا تاکہ زندگی بچے. یہ کون سی عقل مندی ہے بتائیے کہ پانی کے تالاب میں فل پانی ہے اطراف سے, اس میں آپ نے 4 منزلہ عمارت بنا لی. تو یہ اس طرح کا دھندا نہیں چلے گا. لوگوں کو پہچاننا پڑے گا کہ سرکار ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے. حکومت کا کام عوام کی بھلائی ہوتا ہے. اگر آپ اللیگل مکانات بنا لیں گے اور اللیگل جو ہے تعمیرات کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کو ریپلیس اور ڈسپلیس نہیں کرنا چاہیے, تو مشکل ہے. ہم سب کو متحد ہو کر کے اس مسئلے کا حل کرنا ہے, اور حکومت بالکل اوپن ہے. حکومت نے بار بار یہ اعلان کیا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم زبردستی نہیں ہوگی. چلیے, بیوٹیفیکیشن آف موسیٰ ریور کے تحت یہ پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو اینی ہاؤ وہاں سے لوگوں کو ہٹانا ہے. اب لوگوں نے جو ہے باضابطہ قیمت ادا کر کے اس زمین کو رجسٹرڈ کر کے خریدا ہے. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اللیگل ہو, تو اب جس نے خریدا ہے وہ تو پھنس گیا ہے. تو جس نے بیچا ہے, کیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی یا اسے اس کا معاوضہ دلوایا جائے گا؟ کس طرح کا یہ ایک کافی پیچیدہ مسئلہ نظر آتا ہے. دیکھیے, ایک بات تو کلیئر کر دی گئی ہے کہ جن عہدیداروں نے پرمیشن دیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور حکومت نے کہا کہ ان کے خلاف مسلسل کارروائی ہوتی رہے گی, اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا, اور آگے آنے والے دنوں میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو
اس کا پوری طرح سے ضمانت لی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ایک اچھی بنیاد ڈالی جائے تاکہ پینے کے جو پانی کے جو ذرائع ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ ذرائع دراصل ہماری زندگی ہے۔ ندی کی خوبصورتی کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے جو بیچ میں اس میں جو بستیاں آ رہی ہیں، جو کنارے ساحل پر جو آباد ہیں، انہیں ہٹانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اگر وہ لوگ وہیں رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں تو افہام و تفہیم کریں گے نا۔ بے شمار این جی اوز کو بھی سرکار نے اپنے ساتھ لیا ہے، تقریباً 30-40 جو این جی اوز ہیں وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ جا کے کنونس کر رہے ہیں، بلکہ نفسیاتی طور پہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جن کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی بھی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جائے اچانک گیا وہاں گئے اور کارروائی شروع کر دی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نشان تو لگانا پڑتا ہے مکانوں کو کہ کون سے مکان اس سے متاثر ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دن کے اندر کیا جائے گا، ایسا کوئی اعلان سرکار نے نہیں کیا ہے۔ ابھی تو ٹینڈر جو ہے وصول کیے گئے ہیں، ٹینڈر کو فائنلائز کرنے کے لیے 4 مہینے 5 مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب تعمیر ہوگی متبادل فلیٹس کی تو اس کے بعد جو ہے نا ان مکانوں کو خالی کروایا جائے گا، جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صوفی صاحب دیکھیے، اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، پروجیکٹ اپنی جگہ ہے، آپ نے کہا کہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کے متبادل ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، عوام بے حد پریشان ہے۔ سکھی تنظیم جس کی ہم نے ابھی بات کی، یہ تنظیم کیا ٹھیک طرح سے کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہی کیونکہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں؟ ایک خاتون نے تو جو ہے خودکشی کا بھی اقدام کیا ہے، لیکن حالانکہ وہ پولیس نے اس بات کو انکار کیا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد لوگوں کو جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، انہیں اچھی طرح سے سمجھایا جائے کہ بھائی اس کے بدلے آپ کو متبادل ایک بہتر دیا جائے گا۔ اور آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ موسی ندی کی ترقی میں پورے حیدرآباد کا عوام کا کتنا فائدہ ہے، آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ بھائی اس ریور کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے، پینے کے صاف پانی کے لیے، زرعی زمین کے لیے یہ ندی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ ہمارے عوام کو بتائیں۔ دیکھیے، کوئی ریور پولیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ زیر زمین باولیوں میں اور زیر زمین بورویلز کے پانی میں جا ملتے ہیں، اور اس سے صحت کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ موسیٰ ندی کا پانی پینے کے لائق بنایا جائے، زراعت کے لائق ہی نہیں بلکہ پینے کے لائق بنایا جائے۔ تو اگر پانی صاف ستھرا ہوگا تو پانی زندگی دیتا ہے اور صحت دیتا ہے، پانی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تو یہ صفائی جب ہو جائے گی تو مچھر ختم ہو جائیں گے، اور دوسری جو گندگی آ رہی ہے موسی ریور میں، موسیٰ ندی میں، اس کو روک دیا جائے گا اور صاف ستھرا ماحول کریٹ کیا جائے گا۔ اطراف جو لوگ بسیں گے، اس کے بفر زون سے ہٹ کر کے جو لوگ بسیں گے، ان کو ایک نئی زندگی ملے گی، ان کی اچھی صحت ملنے کی گارنٹی وہاں پر پیدا ہوگی متبادل کے طور پر۔ جی، جیسے دیکھیے بہت ساری بیماریاں ہوا کے ذریعے پھیلتی ہیں یا پھر پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ تو اگر گندگی ہو تو ہوا میں بھی گندگی ہوگی، اور پانی میں گندگی ہو تو ڈائریکٹ آپ کے پیٹ میں جائے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری اسٹڈی کی گئی ہے، لندن کے ریورز کی بھی اسٹڈی کی گئی ہے، اس کے بعد ہی اس کو چھوا گیا ہے۔ اور حکومت اس معاملے میں بے انتہا سنجیدہ ہے، اور وہ اس ڈٹرمنیشن پہ ہے کہ وہ نتائج نکال کر دکھائے گی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جی ڈاکٹر صوفی صاحب، بہت بہت شکریہ اس معاملے پر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صوفی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی، باضابطہ آپ کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا، جو متبادل گھر آپ کو فراہم کیا جائے گا اس پر آپ کی رضامندی لی جائے گی۔ اس کے بعد یہ کافی لمبا پروسیس ہے، اس کے بعد ہی آپ کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی وہاں پر کوئی دکان ہے یا کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے، اس کا بھی متبادل آپ کو دیا جائے گا، یعنی مالی طور پر آپ کو نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موسی ندی کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ پانی کی قلت کو دور کرے گا، پورے شہر کے پانی کی قلت کو یہ ندی دور کرے گی، اور کئی طرح کی بیماریاں جیسے کہ ہیضہ، ڈائریا وغیرہ پھیل جاتا ہے، اس کی بھی روک تھام ہوگی، مچھر سے نجات ملے گی، ملیریا سے نجات ملے گا۔ تو یہ سب باتیں ابھی صوفی صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حکومت سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، جو نمائندے آپ کے پاس آئیں گے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صوفی صاحب۔